دیکھیں یہ ایک اہم ترین پیش رفت تو ہے، لیکن اس کو آپ فیصلہ کن پیش رفت نہیں کہہ سکتے۔ اس سے جو ہے مسئلے کا جو مکمل حل ہے وہ تو نہیں نکلے گا، لیکن اگر اس دستاویزات پہ بھی کچھ عمل ہو جاتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عارضی حل کی طرف جو ہے ہم بڑھ جائیں گے۔ عارضی حل کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ روک دی جائے اور کھانے تک رسائی دے دی جائے، کیونکہ کھانا جو ہے اس وقت وہاں کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ ضرورت بن گیا ہے۔ فلسطین کے بچوں کو، خواتین کو، لوگوں کو جو ہے وہ کھانے بھوک ان کے لیے جو ہے نا اس وقت بہت بڑا جو ہے نا وہ ایشو بنا ہوا ہے۔ اتنا ظالم سفاک یہ آدمی ہے نیتن یاہو کہ یہ لوگوں کو کھانے کی تک بھی جو ہے نا رسائی نہیں دے رہا ہے۔ اتنا شاید موجودہ اس دور میں شاید اتنا اس عہد کے اندر اتنا کوئی سفاک آدمی جو ہے نا پیدا نہیں ہوا ہوگا جتنا یہ شخص جو ہے پیدا ہوا ہے۔ تو بہرحال اس سے نمٹنے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ طاقت کی بنیاد پہ آپ اس کا گریبان پکڑ لیں، یا آپ کے پاس جو ہے اتنا اعتماد ہو، وہ جذبہ ہو۔ اب یہ تو ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ طاقت ہے، نہ اعتماد ہے، نہ جذبہ ہے کہ ہم جا کے جو ہے اس کو طاقت کی بنیاد پہ روک لیں۔ تو بہرحال اب تو معاہدہ کر کے ہی آپ نے راستہ نکالنا ہے نا۔ آپ اس وقت مسلم امہ جو ہے فیس سیونگ کے لیے جسی کے لیے بھی اگر یہ بیٹھ گئی، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، تو یہ معاہدہ کر کے ہی اس وقت جو ہے وہ راستہ نکالا جا سکتا ہے۔ اچھا، آپ جس طرح راستہ نکال رہے ہیں، جس پوزیشن پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ہم سے مطلب مسلمان ممالک کھڑے ہیں، وہاں وننگ پوزیشن کے ساتھ تو آپ راستہ نہیں نکال سکتے۔ تو آپ کو اپر ہینڈ تو پھر بھی اسرائیل کا ہی رہنا ہے، وہ رہے گا اینڈ۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے وہاں کے جو لوگوں کا مسئلہ جو ہے کسی جنگ رک جائے اور ان کو کھانا ملنا شروع ہو جائے، تو یہ کام بھی اگر ہو جاتا ہے تو اس وقت تو یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کامیابی ہوگی نا۔ اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اس وقت حالات ہیں اور جو ہمارے مسلم ممالک کی جو صورتحال ہے، ان کی داخلئی، ان کی جو اندرونی مسائل ہیں، یا ان کی جو ول پاور ہے، یا ان کا جو جذبہ ایمانی ہے، باتیں کرنے کی حد تک نہیں، عملی طور پہ اس میں تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ ابھی اگر یہ دو کام بھی ہو جائیں تو وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ اسرائیل کی غنڈہ گردی ختم ہو جائے گی، وہ نہیں ختم ہوگی۔ وہ غنڈہ گردی جو ہے نا وہ اور بڑھے گی، اس میں جو ہے نا غنڈہ گردی میں جو ہے نا وہ اور اضافہ ہوگا۔ لیکن ٹھیک ہے، اب کیونکہ امریکہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ لوگ معصوم لوگوں کو قتل کر کے ان کا یہ لوگ جشن مناتے ہیں۔ یہ مریضوں کو نہیں چھوڑ رہے، یہ بچوں کو نہیں چھوڑ رہے، یہ عورتوں کو نہیں چھوڑ رہے، جس بے دردی سے وہاں مسلمانوں کا جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے، مسلمان بھی نہیں بلکہ انسانیت کا جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تو اور اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کو اپنی طاقت کہہ رہے ہیں۔ تو اب اس کا مقابلہ تو آپ طاقت سے ہی کر سکتے ہیں۔ جب آپ طاقت سے نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ نے جو درمیان کا بیچ کا راستہ نکالنا ہے۔ اگر یہ بھی اس پہ بھی اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو یہ اس موجودہ حالات میں بھی جو ہے نا اس کو آپ کامیابی ہی سمجھیں، یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ صحیح کوئکلی ناظرین ایک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ الیاس صاحب، اب پلان کو اگر دیکھا جائے تو عرب مسلم ملکوں سمیت متعدد ممالک نے اس کی حمایت کی ہے، جس طرح ابھی فیصل صاحب بات کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی غزہ میں امن کے لیے ایک بڑی پیش رفت تو کہا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پلان فلسطین کے جو دو ریاستی حل کی بات ہے اس میں کتنا مددگار ثابت ہوگا؟ دیکھیں، جو ابھی مجوزہ نکات دیے گئے ہیں اس پر ابھی منظوری تو اس کی دیکھیں، ابھی اس کو سارے مسلم ممالک نے جو ہے اس کو بالکل کیا ہے، لیکن جو فلسطین ہے بالکل اور اس کی جو ریاست کو ایز اے تسلیم کرنے کے لیے اسرائیل نے انکار کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم ان کو ایز اے ریاست تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر وہ کیسے دو ریاست کی وہ جو ہے جو ایکارڈ ہے اس کو کس طرح مانیں گے کہ دو ریاست؟ اگر اسرائیل حماس نہیں مانتی تو پھر کیسے اس پر عمل درآمد ہوتا ہے؟ تو یہ چیز ہے، اس پر بحث کی جائے، اس پر دیکھا جائے اور مکمل یقین دہانی کرائی جائے کہ ریاست تسلیم کیا جائے، اور جتنا نقصان ہوا ہے اس میں تمام پارٹیسپیٹ کریں اور اسرائیل ان کا کمپنسیشن کرے، جو بھی ہے امریکہ بھی کمپنسیشن کرے، کیونکہ یہ جو جس طرح بلا کے کیا گیا ہے اس کو تاکہ ان پر مزید حملہ نہ کیا جائے، تو تمام مسلم ممالک یہی ہے کہ اس پر اسرائیل کی جانب سے جو غزہ پر حملے بند کیے جائیں، کیونکہ 70 سے 80% جو ہے مکانات وغیرہ وہ سارے عمارتیں سرکاری وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں، تو لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، نسل کشی ہو رہی ہے، تو روزانہ دیکھیں اتنے ہیں کہ کھانے کو لوگوں کے پاس ادھر نہیں ہے، بچے ادھر بلک رہے ہیں اور بھوک سے بھی دم توڑ رہے ہیں، تو یہ سارے جو شہید کیے جا رہے ہیں ان کو لوگوں کو،
تو اس کے ساتھ تو یہی ہے کہ جب تک ان کے ساتھ بیٹھ کے امریکہ اس بات کی یقین دہانی نہ کرائے کہ فلسطین کو وہ ایز اے ریاست تسلیم کرتا ہے، اگر اس نے کہا جنگ بندی کی جائے، اور یہ جو امریکہ کی جانب سے جو کہا جا رہا ہے یہ عارضی کہا جا رہا ہے، مستقل بنیادوں پر کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تمام مسلم ممالک ایک بات پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی وہ کر رہے ہیں، بس اتنے اسرائیل کی بات ماننے کے لیے امریکہ نے اتنا بڑا لیا اور اس کو میڈیشن کرنے کے لیے یہ سارا کر رہے ہیں۔ مسلم ممالک کی بالکل بات ٹھیک ہے کہ جنگ بندی تو کی جائے، وہ کسی کی بات ہی نہیں مان رہا اسرائیل، اس نے قطر پر بھی حملہ کر لیا، چلیں وہ ٹھیک ہے، تمام مسلمان متحد ہوئے ہیں تو ان کو پتہ چلا کہ جی پریشر آیا اس پر۔ اسی طرح جو یہ جب تک تسلیم نہیں کریں گے اسرائیل کی ایز اے ریاست، اور وہ پھر وہ اگر یہ دیکھیں حماس ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اب یہ دیکھیں یہ اس بات پر دیکھیں معاہدہ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا، کیونکہ دونوں طرف جو ہے ابھی تک جو ڈیڈ لاک ہے وہ اس پر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس پر امریکہ کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی حماس کو 3 سے 4 دن دیے گئے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں، تو اسی طرح بالکل وہ اس کو بھی کہنا اسرائیل کو کہ ان کو بحیثیت ریاست تسلیم کریں، ان کو کمپنسیشن کریں، جس طرح بھی ہے تو جس طرح بھی نہ کریں، سعودی عرب یو اے ای اور قطر کریں گے کام، تو وہ بالکل ساڑھے لگنے، تو وہ بالکل آئیں، جو ایک فورس بنائی جائے مسلم ممالک کی فورس بنائی جائے غزہ کی، تاکہ اس کی حفاظت کی جائے، جو بھی طریقہ کار ہے اس کو طے کیا جائے اور واضح طور پر کیا جائے۔ اس طرح نہیں ہوگی، اگر جب تک اسرائیل کہتا ہے کہ میں تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر 2 ریاستی کہاں گیا جو فارمولہ وغیرہ، وہ تو پھر کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر اسرائیل کو کرتے ہیں تو پھر دیکھیں پھر مسلمان ممالک بھی اپنا رکھتے ہیں تمام اختیارات وغیرہ، تو امریکہ کو اگر ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں تو پھر ادھر سے بھی دیکھیں پریشر آئے گا۔ حالات بدل رہے ہیں اب، بالکل جی حالات بدل رہے ہیں، بالکل واضح اور پریکٹیکل چیزیں اب سامنے آنی چاہیے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ حماس کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اور نیتن یاہو کن نکات پر عمل درآمد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔